سپریم کورٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈر اس وقت بن گلی میں ہے، کیا حکومت اور کیا باقی سیاسی جماعتیں. اچھا. اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ہماری اسی پر بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہاں جمہوریت ڈیریل ہو گئی تو اس کی ذمہ داری تو پھر آپ پر آئے گی. اور عمران خان کو بھی ہم نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو دورانیہ ہوتا ہے ماشاء اللہ کا وہ کبھی بھی 10 سال سے کم تو نہیں ہوتا ہے. جی. تو ابھی اگر آپ 71 اور 72 سال کے ہیں تو 10 سال آپ ان کے ساتھ جمع کر رہے، پھر 82 میں آپ کو کہیں الیکشن، یعنی 82 سال کی عمر میں آپ کو الیکشن دیکھنے کو ملے گا. تو آپ کیا مارشل لاء کو رول آؤٹ نہیں کر رہے سراج الحق صاحب؟ آپ کو لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ بالکل طے شدہ چیز ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے الیکشن پر اتفاق رائے نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایمرجنسی پلس ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی، مارشل لاء اور جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، کوئی اور نام ایجاد ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ کہ ان سیاسی لیڈروں کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. اس لیے میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ شرائط کے بغیر صرف الیکشن ڈیٹ پر ایک اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی پی ٹی آئی والے تیار نہیں تھے، گزشتہ 5-10 سالوں میں تو کبھی بھی انہوں نے پوزیشن اختیار نہیں کی. اس طرح پی ڈی ایم خود گھوڑے پر سوار ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک تاریخ پر اتفاق نہیں کیا، اور باقی سیاسی جماعتوں کا بھی، ہم خود اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو نہ الیکشن ہوگا، نہ قبل ہوگا، نہ بعد ہوگا. یہ لوگ پھر جائیں گے بلدیاتی الیکشن میں، اس لیے کہ عمومی طور پر ماشاء اللہ میں جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں.